مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل مفتی طارق مسعود آفیشیل کلپس کو سبسکرائب کریں۔ چائے جو جتنا گندا ہوٹل ہوگا نا اس کی چائے اتنی مزے کی ہوگی، حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کسی چرسیوں کے ہوٹل میں نا کہ چھپڑے میں چلے جاؤ، وہاں جتنا گندا بدبودار ہوٹل ہوگا چائے میں اس کا، میں بہت پریشان ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا، ایک آدمی نے مزیدار چائے بنانے کا طریقہ بتایا، اس میں اس نے یہ بات ذکر کی کہ چائے کا برتن فوراً دھوئے نہیں، اسی میں بار بار چائے بنائے، وہ پرانی والی پتی کا ٹیسٹ آتا ہے اس میں۔ میں نے کہا اچھا، یہ گندے ہوٹلوں میں چائے مزے کی اس لیے ہوتی ہے کہ برتن دھوتے نہیں ہے، 6 مہینے کی پتی ریپیٹ ہوتی ہے نا، وہ اس کا عرق نکلتا ہے اندر سے، یہ وجہ ہے۔ اسی طرح یہ جو راستے میں چھپڑے کے، میں بات بھول نہ جاؤں کہیں، راستے میں جو چھپڑے کے ہوٹل ہے نا، آپ بڑے وی آئی پی ہوٹل میں کھائیں، ٹھیک ہے، صاف ستھرا سسٹم ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھو یہ صاف ستھرا آپ کے سامنے ہوتا ہے، یہ خوش فہمی ابتلا نہ ہو، کبھی ان کے کچن پہ چھاپا مار کے دیکھو، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ باپ کے سامنے وہ ایک 3 پیس سوٹ میں آئے گا اور یوں کر کے رکھ دے گا، اندر کیا ہو رہا ہے ہم اچھی امید ہی کرتے ہیں، لیکن سعودی عرب میں، یو اے ای وغیرہ میں تو بہت سخت پابندی ہے، وہاں کچن جو ہے پبلک کے سامنے ہونا چاہیے، کچن میں شیشے کی دیواریں ہوتی ہیں، لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کچن کی حالت، بڑے صاف ستھرے کچن سعودی عرب میں اور یو اے ای میں ہوتے ہیں، وہاں تو آپ گارنٹی لے سکتے ہیں کہ بالکل صاف ستھرا نیٹ کلین۔ ہمارے ہاں بڑے بڑے ہوٹلوں کا ہمیں نہیں پتہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ تو خیر، 1-2 ایسے ہوٹل ہیں کہ میں نام نہیں ان کا لوں گا، پھر لوگ پبلسٹی کے لیے آ جائیں گے ہمارے ہوٹل کا بھی نام لیں، تو جن کے بارے میں سنا ہے کہ وہ کچن بھی ان کا صاف ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو چھپڑے کے ہوٹل ہے نا بھائی، چاہیے گندے بندے ہی کیوں نہ ہو، کھانا دال چنے کی ان کی بڑی مزے کی ہوتی ہے، آپ کھا کے دیکھو، مزہ نہ آئے اپنے خرچے پہ کھاؤ، پیسے واپس اگر مزہ نہ آئے، اور ان کی چائے مزے کی ہوتی ہے۔ تو میں جب ٹریولنگ کرتا ہوں نا لانگ ڈرائیو پہ، تو میں اکثر کوشش کرتا ہوں کسی چھپڑے کے ہوٹل پہ، منجی پہ نہیں جس میں نیچے سے بھی ہوا لگتی ہے، ایسی منجی پہ بیٹھ کے آدمی کھانا کھائے، اس کا ایک فائدہ ہی ہوتا ہے، نیچے سے بھی ہوا لگ رہی ہوتی ہے اس میں، حقیقت ہے نا۔ وہاں جب ایسی پکی جگہ پہ بٹھاتے ہیں تو سائڈوں سے تو ہوا لگتی ہے، بیڈ پہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو خیر، تو کوئی گاؤں کا ماحول ہو، ایسے چھپڑا پڑا ہو نا، تو بکریاں وکریاں گھوم رہی ہوتی ہیں، کوئی کھیت ویت، راستے میں ان ہوٹلوں میں کھانے کا بھنڈی کھاؤ مزہ نہ آئے، ایسا ٹیسٹ آ رہا ہو، تو شاید اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ لکڑی کی آگ پہ پکاتے ہیں، تو لکڑی کی آگ کا اپنا ہی الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ ان کی روٹی بھی بڑی زبردست ہوتی ہے۔ خیر، لوگ بھی بولیں گے یار پتہ نہیں کیا کس سے لے کے بیٹھ جاتا۔